محبت کی دہلیز پر بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2 دن ان کی حویلی میں ڈھولک تھی اور سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آج بھی سب ڈانس پریکٹس کر رہے تھے اور امائمہ نے بھی ابھی تک کوئی شرارت نہیں کی تھی۔ سب ڈانس کر رہے ہیں، آپ بھی کریں نا۔ نہیں بچہ، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ پلیز نا کر دیں، مجھے دیکھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مہندی پر کروں گا پکا۔ نہیں، مجھے ابھی بھی دیکھنا ہے۔ بچہ سمجھا کرو، پلیز انسسٹ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہی ہوں میں، بیٹھیں آپ۔ وہ بھی اٹھی ہوتی ہے کہ آریان اسے بازو سے پکڑ کر روک دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہیں جانیان؟ چھوڑے میرا ہاتھ پلیز۔ اس کا چہرہ ابھی بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ بچہ ناراض تو نہ ہونا، یہ بھی کوئی بات ہے ناراض ہونے والی؟ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے اور چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ مسلسل اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ارے یہ کیا، آپ کی آنکھوں میں نمی؟ ایسے نہ کیا کریں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے، کرتا ہوں۔ مجھے اب نہیں دیکھنا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ اب تو کروں گا۔ کہاں نہ کہ نہیں دیکھنا، جائیں اپنا کام کریں۔ میں نے بھی کہا ہے کہ میں کروں گا اور آپ دیکھیں گی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ ابھی آگے بڑھی ہوتی ہے کہ آریان اسے اپنی بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ آریان چھوڑیں، سب دیکھ لیں گے، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ تو پہلے ہی آپ کی ہے بچہ، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ اسے لا کر صوفے پر بٹھا دیتا ہے۔ اب آپ آرام سے دیکھیں گی میرا ڈانس۔ میں نہیں دیکھوں گی، وہ غصے سے کہتی ہے۔ وہ تو دیکھیں گی، میں بھی دیکھتا ہوں، کیسے نہیں دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں آریان، وہ اسے گور کر دیکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں نہیں دیکھوں گی، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو گود میں اٹھا کر کروں گا، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی رہ جاتی ہے۔ Everyone attention please. Now I will dance and I will dedicate this song to my wife because she is little upset with me. بھائی، سب روٹنگ کرتے ہیں۔ بڑے بھی آ کر سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرحان بھی تب بھی آتا ہے۔ فرحان بیٹا، تم اب آ رہے ہو، کہاں تھے؟ احمد ملک کہتے ہیں۔ کچھ نہیں انکل، تھوڑا سا کام تھا کمپنی کا، بس وہی کر رہا تھا۔ سارا کام تمہیں دے رکھا ہے اس نالائق نے، اور خود دیکھو ذرا، ڈانس کرنے لگا ہے، گدھا کہیں کا۔ احمد ملک تو جھنجھلا کر ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا ڈانس، وہ بھی آریان، دیکھیں تو، فرحان کہتا ہے۔ حویلی کا بڑا ڈرائنگ روم، روشنیوں سے جگمگاتا ماحول، سب لوگ آرام دہ انداز میں صوفوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آریان کے ساتھ اس کے بھائی بہنیں اور باقی سب ایک طرف، امائمہ خفا ہو کر الگ بیٹھی ہے۔ آریان سب کے سامنے آتا ہے، گانے کا بیک گراؤنڈ چلتا ہے اور آریان اعلان کرتا ہے، یہ گانا ان کے لیے ہے جو مجھ سے ناراض ہیں لیکن بہت خاص ہیں۔ سب ہنستے ہیں اور امائمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ابتدائی موسیقی، آریان ہال کے بیچ کھڑا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ دل پر اور بائیں ہاتھ فضا میں، جیسے وہ اپنی بیوی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ ایک قدم دائیں اور ایک قدم بائیں لیتا ہے موسیقی کی تال کے ساتھ۔ سب مسکراتے ہیں اور ہلکی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ عنایا مزاحاً کہتی ہے، واہ بھائی، شو شروع ہو گیا، کہانی سنو، زبانی سنو۔ آریان ایک ہلکے سپن کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف بڑھتا ہے، دائیں ہاتھ کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اپنی جگہ پر رک کر وہ سر جھکا کر دل کی گہرائی کا اظہار کرتا ہے۔ امائمہ بے ساختہ نظر ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی دلچسپی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ سب تالیاں بجاتے ہیں۔ کامل صاحب ہنس کر کہتے ہیں، شاعر بھی بن گیا یہ لڑکا، مجھے پیار ہوا تھا، ایک بار ہوا تھا۔ آریان دونوں ہاتھ دل پر رکھ کر جھک جاتا ہے، جیسے اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے محبت کا اشارہ کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اپنے جذبات کی شدت ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہلکی سی ہنسی اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ مہا کہتی ہے، بھابھی کی ناراضگی ختم ہونے والی ہے۔ باقی لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ محبت کا ذکر کرو، سکون ملے۔ آریان ایک نرم چکر لیتے ہوئے اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے۔
वो हाथ बढ़ा कर कहता है, आज सबके सामने एक बार फिर मानता हूँ, मैं मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ आपसे मिसेस आर्यन मलिक। फिर वो हल्के कदमों से पीछे हटता है और उसके गिर्द एक चक्कर लगाता है। वो हंसते हुए उसे देखती है, लेकिन अभी भी शर्मा कर कुछ नहीं कहती। सब खुश होकर तालियां बजाते हैं। जियान कहता है, भाई ये फिल्मी सीन कब से आ गया? तुम मिले जब से कोई ख्वाहिश ही नहीं। गाने के आखिरी हिस्से में आर्यन अपनी बीवी के करीब जाता है, उसका हाथ थाम कर कहता है, ये आखिरी बोल मेरे दिल की बात है। वो दोनों हाथ थाम कर हल्के से उसके सामने झुकता है और मोहब्बत का इशारा करता है। वो नाराज़गी ख़त्म करते हुए हंसती है और आहिस्ते से कहती है, ठीक है, माफ़ किया जाए, क्या याद करेंगे। सब खुश होकर तालियां बजाते हैं और फारिस मज़ाक़न कहता है, भाभी ने माफ़ किया, अब पार्टी होनी चाहिए। सब मिलकर आर्यन को छेड़ते हैं और खुश होते हैं। जियान कहता है, भाई अगली बार ये ड्रामा करने से पहले हमें भी सिखा देना, हमें भी मनाना होता है अपनी बीवी को। आर्यन उमैमा के साथ बैठ जाता है और उससे कहता है, आइंदा नाराज़ मत होना, वरना कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। जनमुरीदी तो मेरे बेटे पर ही आकर ख़त्म होती है। अहमद साहब कहते हैं, इसमें जनमुरीदी की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि आर्यन उमैमा से इतनी मोहब्बत करता है। हमना बेगम कहती है, अरे भाई जाहिर है बेटा बाप पर ही जाता है। लैला बेगम शरारत से कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? अहमद मलिक हैरानगी से लैला की तरफ देख कर कहते हैं, अहमद भाई मजाक कर रही हैं, ये वैसे बात सच कह रही हैं। शेरोज खान शौक होकर कहते हैं, हाँ कहा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कामिल एक्सपर्ट है इसमें। भाई देखें, अच्छा नहीं लगता, बच्चों के सामने कह रहे हैं। कामिल साहब कहते हैं, अंकल पता है मुझे सब, अब ऐसी बात भी नहीं है। आपके बड़े बेटे ने निकाह पर सबको 10 लाख दिया कि कहीं बीवी नाराज ना हो जाए, और दूसरा वो तो रहने ही दे, उस पर तो ये आकर ख़त्म होती है। फरहान कहता है, क्या 10 लाख दिए उसने सबको? अहमद मलिक तो सख्ती की कैफियत में चले गए थे। जी, सबका कहकर गूंजता है। भाई साहब आप ठीक हैं? शेरोज खान हंसते हुए कहते हैं, मेरे बेटे तो झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। सर बाहर कोई ताहिर बेग आए हैं अपनी बेटी के साथ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजिम आकर बताता है, लेकिन मेहंदी तो परसों है ना, तो आज? कामिल साहब कहते हैं, अच्छा जाओ हम आते हैं। शेरोज खान कहते हैं, ये क्यों आए हैं? आलिया बेगम कहती हैं, पता नहीं, चले आए देखते हैं, और आप लोग इंजॉय करो बच्चों। अहमद मलिक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर बेग उठकर अहमद मलिक, कामिल मलिक और शेरोज खान से मिलता है। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। नताशा कहती है, वालेकुम सलाम, बैठे बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों की शादी की। ताहिर बेग कहते हैं, बहुत शुक्रिया, बस हमने सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो कर लें। अहमद मलिक कहते हैं, जी हम भी कुछ इसी सिलसिले में आए थे। हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? शेरोज खान कहते हैं, शेरोज साहब हम लोग आपकी हवेली गए थे, लेकिन पता चला कि आप सब यहाँ हैं तो सोचा यही बात कर लें। जी करें, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी बहुत जिद्दी है और जब तक इसे कुछ मिल नहीं जाता तब तक ये नहीं जिद छोड़ती, और यहाँ बात तो ज़िंदगी की है। दरअसल मैं आपसे रज़ान के लिए बात करने आया था। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहता हूँ। ताहिर बेग की बात पर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माफ़ कीजिएगा ताहिर साहब, हम अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते, माजरत है हमारी तरफ से। शेरोज खान कहते हैं, लेकिन अंकल आई एम इन लव विद हिम। देखो बेटा, राज़ान अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करना चाहता, वो पहले ही हमें बता चुका है। लैला बेगम कहती है, लेकिन आंटी आप पूछ भी तो सकती हैं, हो सकता है मैं इसे पसंद आ जाऊं। ठीक है बेटा, आप कहती हैं तो हम बात करके देख लेंगे। राज़ान खान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधों पर काले रंग की चादर डाले अचानक से बाहर आया तो इसकी शख्सियत ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। लंबा कद, मजबूत जिस्म और ऐसा वकार के जैसे खुद एतमाद की जीती जागती तस्वीर हो। उसके घने
ہلکے لہریے گہرے بھورے بال ہوا کے ہلکے جھونکے سے مزید نمایاں ہو رہے تھے اور اس کی آنکھوں کی چمک نے آتے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ رازان کے قدموں کی دھیمی چاپ اور اس کے چہرے پر چھایا سکون ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی طوفان کو اپنی خاموشی سے روک سکتا ہو۔ چادر کے نیچے اس کے چوڑے کندھے اور مضبوط جسم کا تاثر اسے ایک ایسا مرد بناتا تھا جو نہ صرف پرکشش بلکہ غیر معمولی طور پر باوقار نظر آتا تھا۔ اس کا رنگ ہلکی دھوپ کی طرح گورا اور چمکدار تھا جو سفید لباس میں اور نمایاں ہو رہا تھا۔ جب وہ اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھا تو اس کے انداز میں ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی دل کو دھڑکن بلانے پر مجبور کر دے۔ وہ نہ صرف وجیہ تھا بلکہ ایک ایسا مرد جسے صرف دیکھنے سے ہی اس کی شخصیت کا اثر دل سے ثبت ہو جائے۔ اس لڑکی کی تو جیسے آنکھیں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے آ کر سب سے پہلے سلام کیا طاہر بیگ کو اور بیٹھ گیا۔ نتاشا نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو رازان، جس سے اس نے اگنور کر دیا۔ کیسے ہو رازان؟ طاہر بیگ نے کہا۔ اللہ کا شکر انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا مصروفیات ہیں؟ کچھ نہیں، بس میں بزنس میں ہی مصروف ہوتا ہوں۔ باقی سب تو حیران ہی رہ گئے تھے کہ کیسے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں باہر آنے کی؟ ہاں، لیلا بیگم لفظ چبا چبا کر کہتی ہیں آہستہ سے رازان کے کان میں، کیونکہ وہ ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا مما؟ وہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، بیٹا ہم تمہارے لیے آ جائے تھے، میری بیٹی کو تم پسند آ گئے ہو تو ہم نے سوچا تم سے بھی پوچھ لیں۔ آئی ایم سو سوری انکل، میری سسٹرز کی شادی بھی شروع ہے اور میں ابھی بالکل شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، پلیز ڈونٹ انسسٹ۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسے ماڈرن لڑکیاں بالکل نہیں پسند تھی اور ابھی نتاشا بھی جینز اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی جس کو اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اچھا ملک صاحب، ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ طاہر بیگ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے بھی رازان کا ایسے اٹھ کر جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ جی ضرور، ہم غور کریں گے آپ کی بات پر۔ جی، کیا ضرورت تھی تمہیں آنے کی؟ ہم بات کر رہے تھے نا۔ لیلا بیگم تو بھڑک ہی اٹھی تھی۔ ماما مجھے کیا پتا تھا وہ میرے لیے آئے ہیں، مجھے غیب سے تو خبر آنے سے رہی۔ سب ایک جگہ بیٹھے تھے، سانگس وغیرہ بند کر دیے تھے، سب خاموش ہو کر بیٹھے تھے۔ ہاں تو نہیں پتا تھا تو ایسے منہ اٹھا کر باہر کیوں آ گئے تھے؟ بس کرو اب لیلا، بچے کو بھلا کیا پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا تو۔ احمد ملک کہتے ہیں، خان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لیلا بیگم غصے سے کہتی ہیں، میں کب مسکرا رہا ہوں؟ مجھے لگتا تھا میرے بیٹے کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، لیکن دیکھو رشتہ آ ہی گیا نا۔ وہ شوق ہو کر کہتے ہیں، یہ مذاق کی نہیں سیریس بات چل رہی ہے۔ لیلا بیگم کہتی ہیں، آخر میرا بھانجا ہے بھی تو ہینڈسم، اب نظریں تو آ کر رکیں گی اس پر۔ جیسے یہ آیا میری بھی اسی پر جم گئی تھی نظریں۔ کامل صاحب کہتے ہیں، بھائی دیکھیں ایسے ایک دم بھی انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں لیلا بیگم، اب ہمیں نہیں کرنا تھا تو کہہ دیا، اب اس میں کیا سوچنا تھا؟ شہروز صاحب کہتے ہیں، ارے واہ صالح صاحب، تیرا رشتہ آیا ہے، بڑا چھپا رستم نکلا تو۔ آریان تنگ نہ کر پلیز، اس وقت میرا موڈ خراب ہے سخت۔ کیوں موڈ کیوں خراب ہے تیرا؟ کر لے، لڑکی بیچاری خود آئی ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے کہ لڑکی والے آئیں؟ مجھے ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، سخت زہر، جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں اور پارٹیز کرتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں۔ آج کل ایسی ہی ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اچھا، ہمارے خاندان کی تو ایسی نہیں ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتی۔ تجھے پتہ ہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے؟ ایسے بری بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں کہنے کی، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور میں تجھے بتا رہا ہوں صرف مجھے ایسی نہیں پسند کیونکہ تم نے پوچھا تو مطلب انکار کر دیا۔ ظاہر ہے، اور کیا کرتا؟ دیکھ میرے بھائی، لڑکی جس سے پیار کرتی ہے اس کی پسند میں ڈھلنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اگر تم سے پیار کر بیٹھی ہے تو تو جو کہے گا وہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا یار پلیز بھاشن نہ دے، پتہ ہے مجھے، اور یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا، بس ایک وقتی طور پر اٹریکشن ہوتی ہے کسی سے۔ اچھا تو تجھے کیا لگتا ہے میں صرف اٹریکٹ ہوں تیری بہن سے، اور وہ بھی بچپن سے، اتنے سالوں سے؟ تیری بات الگ ہے، ہم لوگ بچپن سے اٹیچ ہیں، اور تو تھا ہی امیمہ کے پیچھے پاگل، اور یاد ہے تم نے اس کے پیچھے ایک لڑکے کا سر بھی پھاڑ دیا تھا اور پھر ماموں نے تجھے لندن بھیج دیا تھا۔ ہاں یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں، وہ بھی اتنے سال اس سے دور رہا ہوں اور ابھی بھی عقل نہیں آئی۔ تجھے کیا لگتا ہے اب عقل آنے کے چانسز ہیں مجھ میں؟
نہیں اب تو آنے سے رہی، لیکن اب کر بھی کہہ سکتے ہیں، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو کیا سوچا ہے تو نے؟ کس بارے میں؟ اس لڑکی کے بارے میں؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ آریان دیکھ، میں بتا چکا ہوں، I am not interested۔ اب اس بارے میں بات نہیں ہوگی۔ اچھا زیادہ ہائپر نہ ہو، ریلیکس۔ مائیوں کا آج دن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، سب لڑکیاں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ ندا کو بھی اندر بٹھایا گیا تھا۔ ارے یار لڑکیوں، اندر میری بیوی کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، دیکھو۔ پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے بیوی کو دیکھنے کا، چلو راستہ دو۔ نا 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 بھائی، منع کیا ہے آریان بھائی نے، خود کمینہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چپکا ہے جہاں میری واٹ لگی پڑی ہے، وہ بڑبڑاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ ملنے دو، لیکن تم لوگوں میں سے بھی اندر پھر اس کے پاس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ وہ پیچھے کھڑکی سے گھس کر اندر آتا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، وہ پہلے دروازہ لاک کرتا ہے۔ ندا دوسری طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کب وہ اندر آیا۔ وہ اچانک اس کے سامنے آتا ہے۔ ہائے، لگتا ہے جان نکلے گی آج ہماری۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ سیان پلیز۔ وہ اس طرح اس کے قریب آنے پر گھبرا جاتی ہے۔ کیا پلیز؟ تھوڑے دور ہونا۔ کیوں ہوں دور؟ میری اپنی ذاتی بیوی ہے، آپ کو کیا ہے؟ اس کے اور قریب آ جاتا ہے۔ سیان جی، نہ کرے نا۔ کیا نہ کروں؟ تنگ نہ کرے نا۔ سانس کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ سانس لیں۔ آپ دور ہوں گے تو آئے گا نا۔ اب دور ہونا مشکل ہے اور میرا سانس لینا مشکل ہے۔ ہاں 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 ہاں، اب خود کو تیار کریں۔ کس لیے؟ وہ لڑکھڑا کر کہہ رہی ہوتی ہے۔ ابھی بتاؤں یا بعد میں؟ نہیں، مجھے نہیں جاننا، میں تو بتاؤں گا۔ دیکھے تھوڑا دور ہو پلیز سیان۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس، دور ہو جاتا ہوں، لیکن بارات والے دن تیار رکھیے گا خود کو۔ سیان، وہ اس کی طرف رونے والی شکل بنا کر کہتی ہے، یہ سب نہیں چلے گا، خبردار جو ایک آنسو کا قطرہ بھی گرا آپ کی آنکھ سے۔ ندا آپ ہی دروازہ کھولے، بند کیوں کیا ہے؟ ایک تو آریان کی یہ ٹولی کبھی بھی سانس نہیں لینے دے گی مجھے۔ اب کیا ہو گیا؟ آپ تو اندر ہیں۔ میں جا رہا ہوں، لیکن کیسے جائیں گے؟ کھڑکی سے، جیسے آیا تھا۔ آپ کھڑکی سے آئے تھے چوروں کی طرح؟ لڑکی شرم کرو، شوہر ہوں تمہارا، مجھے چور کہہ رہی ہو؟ لیکن آپ بھی تو ایسے آئے ہیں نا۔ ہاں تو میرے بھائی نے جو ناکا لگایا ہوا ہے دروازے پر، ایسے ہی آنا تھا، دروازے سے سب کو دکھا کر آتا گیا۔ تعریف تو کی ہی نہیں ہے، پھر آئے ہی کیوں تھے؟ کی جو ہے، کہاں کی ہے، صرف نصیحتیں ہی کی ہیں۔ اچھا، آپ میری بیوی لگ رہی ہیں، یہ تعریف تو نہ ہوئی، وہ تو میں ہوں ہی۔ اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ آپ مسز جان لگ رہی ہیں۔ جائیں اب، انرومانٹک کہیں کہ بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ ابھی آپ نے منع کیا تھا، ورنہ کر کے جاتا۔ اب کچھ کرتا تو آپ کو وینٹیلیٹر پر لگانا پڑتا مجھے۔ شرم نہیں آتی؟ بیوی کو مارنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں اپنی سانسیں پرووائڈ کر دوں گا، لیکن میری سانسیں تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا آپ کا۔ اچھا میں چلا، آپ دروازہ کھولے ورنہ یہ ٹولی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے۔ کوئی نہیں، ڈرے نہیں، سیان بھائی اندر نہیں آ سکتے۔ وہ جن تو کھڑکی کود کر آئے تھے اور کہہ رہی ہیں نہیں آ سکتے۔ وہ بڑبڑاتی ہے۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ چلے پھر آئیں۔ تو ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہے اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔